السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آپ تمامی حضرات کا اس چینل میں خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک نئی ویڈیو جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ محرم الحرام کی 9 کا دن گزار کر 10ویں شب یعنی 10 محرم الحرام سے جو پہلے والی شب ہے، رات ہے، اس رات کو کس انداز میں نماز ادا کرنی چاہیے، کتنی رکعتیں نماز ادا کرنی چاہیے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عاشورہ کی شب یعنی 9 محرم الحرام کا دن گزار کر جو رات آتی ہے، اس رات کو عبادت کی تو اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا اس کو زندہ رکھے گا۔ حوالہ غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 428۔ حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص شب عاشورہ میں رات بھر عبادت میں مشغول رہے اور صبح کو روزہ رکھے تو اس کو اس طرح موت آئے گی کہ اس کو مرنے کا احساس بھی نہ ہوگا۔ غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 427۔ 2 رکعت نماز عاشورہ کی رات میں روشنی قبر کے لیے پڑھیں۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 3 بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس نماز پڑھنے والے کے قبر کو روشن فرما دے گا۔ حوالہ تاریخ کربلا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شب عاشورہ میں 4 رکعت نفل نماز اس ترتیب سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد 3 بار پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سورہ اخلاص 100 بار پڑھیں تو اس کی برکت سے گناہ سے پاک ہو جائیں گے اور جنت میں بے انتہا نعمتیں حاصل ہوگی۔ راحت القلوب۔ حوالہ فضائل الشہور والصیام اور جنتی زیور صفحہ نمبر 121۔ 4 رکعت نماز ایک سلام سے پڑھیں، چاروں میں الحمد شریف کے بعد 5 بار قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ پیارے ناظرین، عاشورہ کے دن میں کون سی نمازیں ہم ادا کریں تو چلیے ہم جانتے ہیں۔ عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم الحرام کے دن میں ہم کون سی نمازیں کس انداز میں ادا کر سکتے ہیں۔ 4 رکعتیں 2 سلام سے پڑھیں یعنی 2 رکعت کر کے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص 1 بار پڑھیں۔ ہر رکعت میں اسی انداز میں پڑھنا ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حوالہ غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 427۔ عاشورہ کے 6 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ والشمس پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھیں، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھیں، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھیں اور 5ویں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور پھر 6ٹھی رکعت میں قل اعوذ برب الناس سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں اور یہ 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ عاشورہ محرم کو سورج بلند ہونے کے بعد تقریباً 9 بجے صبح 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد جو بھی سورہ یاد ہو پڑھیں، بے حد وہ بے انتہا ثواب پائیں گے۔ راحت القلوب۔ عاشورہ کو غسل کر کے 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص 10 بار پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 9 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ عمر میں خیر و برکت اور زندگی میں فلاح و نعمت حاصل ہوگی۔ عاشورہ کے دن 70 مرتبہ حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور اس کا نام زمرہ مشائخ اولیاء کے بارے میں تحریر فرمائے گا۔ پیارے ناظرین، یہ باتیں جو اخیر میں بتائی گئی، یہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو دن میں نماز ادا کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ آئیے کچھ مسئلہ جان لیتے ہیں نفل نماز ادا کرنے کے تعلق سے۔ نفلی نماز جماعت سے پڑھنا مکروہ ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا نفل کی نماز ہم جماعت سے پڑھ سکتے ہیں؟ تو نفلی نماز جماعت سے پڑھنا مکروہ ہے۔ قانون شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 107 میں ہے۔ سنتوں اور نفلوں میں جماعت مکروہ ہے اور رمضان کے علاوہ وتر میں بھی مکروہ ہے۔ اور بہار شریعت حصہ سوم صفحہ نمبر 119 میں ہے۔ نوافل اور علاوہ رمضان کے وتر میں اگر تداعی کے طور پر ہو تو مکروہ ہے۔ جماعت اگر تداعی کے طور پر ہو تو مکروہ ہے۔ تداعی کے یہ معنی ہے کہ کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ مقتدی ہوں۔ اگر 3 سے کم مقتدی ہیں تو وہ مکروہ نہیں۔ بحوالہ در مختار رد المختار جلد اول صفحہ نمبر 371، فتویٰ عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر 78۔ جس کے ذمے میں قضا نمازیں ہوں تو وہ نفل پڑھنے کے بجائے قضا نمازیں پڑھیں، کیونکہ جس کی فرض نمازیں قضا ہیں ان کی نفل نمازیں قبول نہیں ہوتی۔
جیسا کہ فتویٰ فقیہ ملت جلد اول صفحہ نمبر 205 میں ہے کہ اگر کسی کے ذمے فرض یا واجب قضا ہو تو وہ نفل نہ پڑھیں بلکہ پہلے فرض اور واجب ادا کرے کہ جب تک کوئی فرض ذمہ ہوگا نفل مقبول نہیں ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے لا یقبل نافلۃ حتی تؤدى الفریضہ۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نزا کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک فرض ادا نہ کر لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان اشتغل لا سنن والنوافل قبل الفرائض لم يقبل منہ واہین، یعنی فرض چھوڑ کر سنت و نفل میں مشغول ہوگا یہ قبول نہیں ہوں گے اور ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ فتویٰ رضویہ جلد 4 صفحہ نمبر 437۔ دوسرا حوالہ فتویٰ فقیہ ملت جلد اول صفحہ نمبر 202۔ اب آئیے جانتے عاشورہ کے روزے کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور ساری امت کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حوالہ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 714۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ترمذی شریف جلد اول صفحہ نمبر 261۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کا گناہ مٹا دیتا ہے۔ ترمذی شریف جلد اول صفحہ نمبر 260۔ مسند امام احمد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی 9ویں اور 10ویں محرم یا 10ویں یا 11ویں محرم الحرام کو روزہ رکھو۔ مدارج النبوہ صفحہ نمبر 124 جلد نمبر 2۔ قطب الاقطاب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ عاشورہ کے دن جنگل کی ہرنیاں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی دوستی کے سبب اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں۔ آدمیوں کے حال پر افسوس اور تعجب ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھتے۔ راحت القلوب صفحہ نمبر 223۔ محترم ناظرین، یہ تمام باتیں جو آپ کو بتلائی گئی ہیں یہ نفلی باتیں ہیں، آپ چاہیں تو عمل کر سکتے ہیں اور نہ چاہیں تو ان کی جگہ پہ کم از کم قضا نمازیں ضرور ادا کریں، اور قضا نمازیں اگر آپ کے ذمے نہ ہوں تو آپ نفلی نمازیں چاہے جس انداز میں بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ اس ترکیب کو فالو کریں، لیکن اگر آپ اس ترکیب کو فالو کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین، بس آج کے لیے اتنا ہی، تو چلیے اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.